بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدین کے حوالے کرنے جا رہی تھی اور مکہ کے بالائی علاقے پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئیں۔ میں ہوا اس بختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی، آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچے تھے۔ میں نے کہا میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں گئے۔ عبد المطلب بھی یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کا مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کے وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، لڑکے کہ تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک خود نکل چکے تھے، اسی لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان نہ سکے۔ آپ کا قید تیزی سے بڑھ رہا تھا، جو اب ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارے دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سیدہ حلیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے کر آئی ہیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کیونکہ انہیں کوئی احادیث پیش نہ آ جائے، انہیں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ، ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال سنایا۔ حضرت حلیمہ سیدہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینے مبارک چکھ گئے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو منانے کی دعوی کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، کیا لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہیں کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے اس کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ اس بچے کے باپ تھے۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسی لیے کہا کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامت ہوگی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چنانچہ ان کے حلیمہ سیدہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کا عکاظ کے میلے میں آئے۔ جاہلیت کے دور میں یہاں تک بہت مشہور میلے لگتے ہیں۔ یہ میلہ طائف اور نخلے کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کے مہینے اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کا ذہن کاہن کا نظر ان پر پڑ گئی۔ اسے آپ نے بھی نبوت کی علامت نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگوں، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک کر گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کسی بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں کا ذہن
سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کسی بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا تھا، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے باتوں کو توڑ دے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الجزا سے ان کا گزارا ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کا نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو خاص سرخی اس نے دیکھ لی اور چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے باتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جھپا، لیکن اسی وقت آپ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں کہا نہیں، سرخی تو ان کی آنکھوں میں خدر تھی۔ ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنے مالک کو لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دوڑی چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات کے بعد حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند حارث نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔